ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اتر پردیش کے بستی ضلع میں قتل کا ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے اور ایک لڑکی نے اس پورے واقعہ کو انجام دیا ہے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا، اب سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ایسا ہماری سوسائٹی میں کیسے ہو سکتا ہے۔ اور بھگوا لو ٹریپ سے بھی پورا معاملہ جڑا ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے، سیدھے سیدھے اس کو سن لیجئے، پھر اس پر تبصرہ کریں گے کہ کیوں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ معاملہ ہے اتر پردیش کے بستی ضلع کا۔ انیس نام کا 25 سال کا ایک نوجوان ایک ہفتہ پہلے ممبئی سے بستی آتا ہے۔ رخسانہ نام کی لڑکی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن جس رخسانہ نام کی لڑکی سے انیس کی شادی ہوتی ہے، یہ رخسانہ لڑکی پہلے سے کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، اس کا افیئر چل رہا تھا، اس کی محبت چل رہی تھی، اور وہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ شادی نہیں کر پاتی ہے، بلکہ اس کی شادی ہو جاتی ہے انیس کے ساتھ۔ لیکن شادی ہو جانے کے بعد یہی لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر، اپنے لور کے ساتھ مل کر انیس کا قتل کروا دیتی ہے۔ اس لڑکی جس کا نام ہے رخسانہ، اس کے عاشق اور لور کا نام ہے رنکو سنگھ کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے لڑکے رہ رہی تھی، ریلیشن شپ میں تھی۔ شادی کے بعد بھی اس سے ملنا جلنا اس کا باقی رہا، اور شادی کے بعد جب یہ لڑکی میکے اپنے گھر جاتی ہے، یعنی چوتھائی جو ایک ریتی رواج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو چوتھائی کے دوران ہی اپنے بوائے فرینڈ سے، اپنے لور سے یہ انیس کا قتل کروا دیتی ہے۔ پولیس نے اس پورے معاملے میں خلاصہ کیا ہے، پولیس نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ اور حیران کرنے والا معاملہ ہے۔ دی آبزرور پوسٹ نے بھی اس خبر کو شائع کیا۔ پولیس نے جو اپنی طرف سے جانکاری دی اس میں یہ کہا گیا کہ 13 نومبر کو انیس اور رخسانہ کی شادی ہوئی تھی۔ انیس ایک ہفتہ پہلے ہی ممبئی سے واپس لوٹا تھا اپنی شادی کے لیے۔ انیس کو آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، ایک معصوم لڑکا، 25 سال اس کی ایج۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اگلے چوتھے دن رخسانہ اپنے گھر جاتی ہے۔ گھر جانے کے بعد یہ اپنے لور سے ملتی ہے جس کا نام ہے رنکو، اور دونوں مل کر پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے انیس کو راستے سے ہٹانا ہے تاکہ دونوں آسانی کے ساتھ رہ سکے، یہ دونوں آپس میں رشتہ نبھا سکے، ریلیشن شپ میں باقی رہے۔ اس کے بعد رخسانہ نے رنکو کو انیس کے بارے میں پوری جانکاری دی کہ انیس کا گھر کہاں پر ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، دن بھر کا اس کا معمول کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے۔ اور جب رنکو کو انیس کے بارے میں پوری جانکاری مل جاتی ہے، اس کے بعد رنکو انیس کے گاؤں میں جاتا ہے، انیس کے گھر کے پاس جاتا ہے، اور جب انیس اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو رنکو وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اور رنکو انیس سے ایک انجان شخص بن کر پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں محلے میں جانا ہے، ذرا اس کا راستہ بتا دو۔ انیس اسے راستہ بتاتا ہے کہ یہاں سے رائٹ لو، وہاں سے لیفٹ لو، اس طرح تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ رنکو کہتا ہے کہ مجھے راستے کا نہیں پتا، برائے مہربانی تم ہمارے ساتھ چلو، منزل تک مجھے پہنچا دو، اگر تم مجھے وہاں تک لے جاؤ گے، پہنچا دو گے تو مجھے بڑی آسانی ہوگی۔ اور یہ انیس معصوم نوجوان بھولا بھالا لڑکا رنکو کے ساتھ جاتا ہے اسے آگے تک پہنچانے کے لیے، اس کو ڈائریکشن بتانے کے لیے، اور جیسے سنسان ایریا آتا ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی، وہاں پر رنکو اپنی دیسی پسٹول کو نکالتا ہے اپنی جیب سے اور بالکل نزدیک سے فائرنگ کر دیتا ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں انیس کی جو حالت ہے بالکل خراب ہو جاتی ہے، اس کے بچنے کے چانسز نہیں رہتے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور انیس فوری طور پر ہسپتال جاتا ہے، اسے ایودھیا ہسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے ایک اور ہسپتال میں ریفر کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر انیس کی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، انیس کی موت ہو جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پورا سچ سامنے آ جاتا ہے۔ پولیس نے لوکل لوگوں سے، مقامی لوگوں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ کیا انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی، کیا کوئی فائرنگ ہوئی تھی۔ لوکل لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی، نہ پتہ چل سکا، اور یہیں پر معاملہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا کہ انیس کو رنکو نے کیسے مارا، فائرنگ کر کے مارا، بندوق سے مارا، یا پھر چاقو کا یا دوسرے ہتھیار کا استعمال کیا۔ لیکن جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئی تو پولیس کو یقین ہو گیا کہ رنکو نے
पिस्तौल से ही फायरिंग की है। उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, तलाशी ली और रिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिंकू के पास से वो बंदूक भी मिली जिससे रिंकू ने फायरिंग करके अनीस को मार दिया था। उसके बाद पुलिस ने रुखसाना से भी पूछताछ की, रुखसाना को डिटेन किया गया। पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है और रुखसाना ने भी अपना सच तस्लीम कर लिया है कि इस कत्ल के पीछे, इस संगीन जुर्म के पीछे उसी का हाथ है। रुखसाना और रिंकू का अफेयर चल रहा था पिछले 2 सालों से और इस 2 सालों में लगातार रुखसाना रिंकू के साथ मिल रही थी, उसके साथ उसका रिश्ता था, रिलेशनशिप में थी और रुखसाना चाह भी रही थी रिंकू के साथ उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसकी शादी रिंकू के साथ नहीं हो सकी। घर वालों ने अनीस के साथ शादी तय कर दी, बारात चली गई, रुखसती हो गई। रुखसाना पहले अनीस के घर जाती है और जब चौथारी की रस्म पूरा करने के लिए रुखसाना अपने मैके जाती है, उस दौरान उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, पूरी साजिश रची और फिर उसने अनीस का कत्ल करवा दिया। देखिए, कल शाम में लगभग 7 बजे के आसपास एक सूचना हम लोगों को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में मिली थी, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में अपने घर से थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ है। उसको अस्पताल ले जाया गया, तत्पश्चात उसको अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि उसको गोली लगी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुंचे। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी ने मुआयना किया और मृतक जो है वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की, जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कनौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित है। जब इन लोगों की शादी नहीं हो पाई तो उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो पति है अनीस, उसकी हत्या कर दी जाए। इसी क्रम में प्रायोजित ढंग से परसों जो है वो महिला रुखसाना जो है वो चली गई अपने ननिहाल। उसके बाद ये जो रिंकू कनौजिया है ये घर पर आया अनीस के, और रास्ता पूछने के बहाने उसको घर से बाहर बुलाया, जहां उसको उसने गोली मार दी। इस सूचना पे बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने काम किया। हमारी जो एसओजी टीम है, थाना परशुरामपुर की पुलिस है, सभी लोगों ने बहुत तेजी से काम करते हुए 2 घंटे के अंदर ही जो अभियुक्त है रिंकू कनौजिया और जो उसका साथी है शिवा, उन दोनों को, प्लस जो इस पूरे षड्यंत्र की जो मेन रचयिता है रुखसाना, जो उसकी पत्नी है मृतक की, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके पास से जो आला कत्ल है वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन तीनों लोगों को माननीय न्यायालय के सामने ले जाके जो उचित विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। कब से इन लोगों का प्रेम इन लोगों का काफी 3-4 साल से इन लोगों के बीच में चल रहा था, और शादी होने के बाद ये इस प्लान पे काम करने लगे कि अब इसको, जो पति है, उसकी हत्या कर दी जाए। ये जो प्लानिंग कहाँ पे किए थे? प्लानिंग तो देखिए लगातार इन लोगों के बीच में फोन से बात हो रही थी, और प्लस जो ये महिला है रुखसाना, उसका ननिहाल भी उसी गांव में है जिसमें ये अभियुक्त जहाँ का ही है। तो ये लोग वैसे भी संपर्क में रहते थे, नियमित रूप से मिलते जुलते थे। ठीक है, थैंक यू। अब पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार कर लिया है, रुखसाना से भी पूछताछ जारी है। रुखसाना को मुकम्मल तौर पर जेल भेजा गया या नहीं भेजा गया, ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी है, लेकिन अंदाज़ा यही है कि पुलिस रुखसाना को भी जेल भेजेगी और यकीनी तौर पर रुखसाना को जेल जाना चाहिए। रुखसाना को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में रहना चाहिए, कैद खाने में रहना चाहिए। ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी औरत के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उधर अनीस के वालिद का कहना है कि जब 13 नवंबर को हम बारात लेकर जा रहे थे रुखसाना के गांव, तो वहां रास्ते में कुछ लोगों ने हमारी गाड़ियों को रोका, हमें कहा कि तुम्हें बारात जाने नहीं देंगे, उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। हम लोगों को लगा कि ऐसा है कुछ गुंडे हैं, कुछ लोग हमें रास्ता रोक कर परेशान कर रहे हैं, मामला इतना बड़ा नहीं है, इसलिए पुलिस में हम लोगों ने कंप्लेन नहीं कराया। लड़की वालों के माँ बाप से, घर वालों से भी हमने कोई शिकायत नहीं की। इस पूरे वाक़या को हमने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब जब ये पूरा सीन हुआ है, पूरा मामला हुआ, तो ये बात कन्फर्म हो गई
کہ راستے میں جن لوگوں نے جن غنڈوں نے ہمیں روکا تھا ہماری گاڑیوں کو روکا تھا ہمیں دھمکی دی تھی اس کے پیچھے یہی لڑکی اور اس کا بوائے فرینڈ اور لور ہے اس کے گروپ کے لوگ تھے جو چاہ رہے تھے شادی نہ ہو۔ لڑکے کے والد یعنی انس کے باپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس لڑکی کا کہیں اور افیئر تھا اس کے ماں باپ کو پتا تھا پھر ان لوگوں نے ہمارے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے کیوں کیا، انہوں نے ہمارے بیٹے کے ساتھ شادی کیوں کی اور کیوں اور کس جرم میں ہمارے بیٹے کی جان لی گئی ہے، ہمارے بیٹے کا جرم کیا ہے، ہمارے گھر میں سناٹا چھا گیا ہے، ہمارا بیٹا ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے بیٹا کو قتل کر دیا گیا، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ انس کے والد نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ رنکو اور اس کی معشوقہ اس کی گرل فرینڈ رخسانہ کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اب ذرا جان لیجئے کہ جو پورا معاملہ ہے 19 نومبر کو ہوا، یعنی 13 نومبر کو شادی ہوتی ہے اور 4 دن بعد 17-18 تاریخ کو رخسانہ اپنے میکے واپس لوٹتی ہے اور وہیں اس نے عاشق کو بلا کر پورا پلان بتا دیا۔ 19 کو رنکو قتل کر دیتا ہے انیس کو اور اس کے 2-3 دنوں کے بعد پورا سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے ہماری سوسائٹی کا یا ہمارے معاشرے کا کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے، کوئی تنہا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے کیسز اور واقعات لگاتار سامنے آتے رہتے ہیں کہ لڑکی اپنے شوہر کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ریلیشن میں رہتی ہے، لڑکی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اللیگل رشتہ رکھتی ہے، غیر قانونی رشتہ رکھتی ہے، یا کہیں پر لڑکا اپنی وائف کے ہوتے ہوئے کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا اللیگل رشتہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے رشتے کی اسلام میں ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، قانونی طور پر بھی اس طرح کے رشتے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن انڈیا میں اللیگل ریلیشن شپ کا یہ جو کلچر ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور مسلم معاشرہ، مسلم لڑکے اور لڑکیاں تیزی کے ساتھ اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ بھگوا لفٹ ریپ کے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر 2 معاملہ ہے اور دونوں سنگین ہیں۔ پہلا یہ کہ لڑکی مسلمان ہے، نام ہے رخسانہ، اور وہ رنکو نام کے لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، اس کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اس کی یہ گرل فرینڈ بنی ہوئی ہے۔ یہ سراسر جرم ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ شادی ہو جانے کے بعد اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کروا دیتی ہے۔ یہ دوسرا اس کا سنگین جرم ہے اور دونوں جرم میں اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک لڑکی اگر ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں ہے، شادی سے پہلے اس کے ساتھ اگر وہ ڈیٹ پر جاتی ہے، اس کے ساتھ گھومتی ہے، اس کے ساتھ ٹھہرتی ہے، تو یہ بھی غیر قانونی ہے، اللیگل ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں یہ شادی کے بعد بھی اس نتیجہ پر پہنچی۔ ماں باپ کا بھی یہاں پر قصور ہے۔ جب ماں باپ کو پتا تھا کہ ہماری بیٹی کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ عشق میں ہماری بیٹی ہے، تو پہلے اپنے بیٹی کے سر سے عشق کے بھوت کو اتارنا تھا، اپنی بیٹی کو سمجھانا تھا، ماں باپ کو شروع سے ہی اپنی بیٹی کی تربیت کرنی تھی۔ مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے کلچر کا، کہ ماں کو باپ کو پتہ رہتا ہے ان کی بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے، ان کا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، بیٹی رات بھر موبائل فون سے لڑکوں سے بات کر رہی ہے۔ ماں کو سب سے زیادہ ان باتوں کی خبر ہوتی ہے، لیکن ماں سیریس نہیں لیتی، بلکہ ماں چاہتی ہے کہ بیٹی کا افیئر اسی طرح چلتا رہے، بیٹی دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھومتی رہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات چیت ہے محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر لڑکیاں اپنے مذہب سے بیزار ہو جاتی ہے، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کسی بھی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ رخسانہ کے کیس میں بھی یہی ہوا، اور اس طرح کے دسیوں واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹوری سامنے آتی ہے، اس طرح کی خبر سامنے آتی ہے۔ کبھی لڑکی محبت کی خاطر مرتد ہو جاتی ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، کبھی لڑکا محبت کی خاطر مرتد ہو جاتا ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ جو معاملہ ہوا تمام لمٹ کو کراس کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک اور خبر جان لیجیے، اور یہ خبر بھی اتر پردیش سے تعلق رکھتی ہے۔ اتر پردیش کی حکومت نے UP-ATS نے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ UP کے تمام مدرسوں کو مکمل طور پر جانکاری دینی ہوگی ATS کو، یعنی مدرسے کا ذمہ دار کون ہے، مدرسہ کب سے چل رہا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کون ہیں، مدرسے میں کتنے موبائل کا استعمال ہوتا ہے، مدرسے میں چندہ اور فنڈ کہاں سے آتا ہے، مدرسے کی خریداری
कहाँ से होती है, मदरसे की हर एक्टिविटी की, हर चीज़ की डिटेल्स और पूरी जानकारी देनी होगी एटीएस को। ये यूपी एटीएस ने, यूपी सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि मदरसे का ज़िम्मेदार कौन, मदरसे में टीचर्स कौन, मदरसे में स्टूडेंट्स कौन, उनके पास कितने मोबाइल नंबर्स है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देनी होगी यूपी एटीएस को। और फतेहपुर ज़िला में बाज़ाब्ता इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। यूपी एटीएस ने फतेहपुर ज़िला में हर मदरसे की तलाशी लेना शुरू कर दिया है। हर एक मदरसे का सर्वे शुरू हो चुका है और मदरसा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो पूरी जानकारी यूपी एटीएस को दे। सवाल यह है कि सिर्फ मदरसों पर ही इस तरह का एक्शन क्यों, मदरसों के लिए ही इस तरह का कानून क्यों? यूपी में हज़ारों लाखों स्कूल चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, आरएसएस के इदारे चल रहे हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के इदारे चल रहे हैं। उन इदारों के लिए कानून क्यों नहीं, उन इदारों के लिए फ़ैसला क्यों नहीं? सिर्फ मदरसा से, मदरसा वालों से ही मुकम्मल डिटेल्स और तफसील क्यों मांगी जा रही है? इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबको एक जानकारी भी देनी है। मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज़ होने वाली थी 18 नवंबर को, लेकिन किसी वजह से ताख़िर हो गई है और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म ज़रूर रिलीज़ होगी। उसका इंट्रो या कह लीजिए उसका ट्रेलर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन कर लीजिए, हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स का एक अल्टरनेटिव चैनल है पब्लिक फेस, उससे भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी।